إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل اعملوا آل داود شکرا۔ معزز حاضرین جمعہ، آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بہت سارا پیغام لے کے آیا ہے، اور اس مہینے کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے، ایمان والو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا سیکھو۔ یہ اس لیے ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا مدینے کے یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے انجى اللہ موسیٰ من فرعون واغرق فرعون، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے شکنجے سے، فرعون کی مصیبت سے، فرعون کے ظلم و استبداد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ فصام موسیٰ شکراً، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے واسطے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ چونکہ وہ ہمارا نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، اسی لیے ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کے لیے۔ اب ذرا آئیے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، اور یہ تو یہودیوں کی شریعت تھی۔
آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا جواب سن کر کے جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، اگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے لیے ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا تھا تو یقین جانو موسیٰ کا زیادہ حقدار، تم سے کہیں زیادہ حقدار میں ہوں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساما، آپ نے خود روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور تمام صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حکم اس لیے دیا اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ پر جو بڑی نعمت عطا کی ہے وہ یہ کہ فرعون کے ظلم اور ان کے استبداد، ان کے جبروت، ان کی بربریت سے ان کو نجات ملی، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ ہم روزہ رکھیں گے، آپ نے روزہ رکھا، صحابی کو حکم دیا۔ خلاصہ یہ ہوا اس مہینے کا ایک پیغام اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، جس کا نام انسان ہے، جس کا نام بشر ہے، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس روئے زمین پر اس لیے لایا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، جس کی دلیل آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی بندگی کرے، صرف میرے سامنے جھکے، میری عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے۔ لہذا شکر ادا کرنا ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شکر بجا لانے کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اے لوگو تم ایسے مت سمجھو، ڈاروین کے فکرے کو مت لاؤ، یہ مت کہو کہ انسان بندر سے بن کے آیا ہے۔ نہیں، انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی کے بعد نطفے کے سلسلے سے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ رب العالمین نے تم سب کو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر لایا ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو گنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا، کتنے پروسیس کے بعد، کتنے مراحل گزرنے کے بعد تم کو وہاں کھانا پہنچایا، وہاں تم کو میں نے پانی پہنچایا، پینے کا پہنچایا، غذا پہنچائی، ہر چیز آکسیجن پہنچایا، جتنی تیری ضرورت تھی وہ ہم عرش والے نے پہنچایا ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے ہم نے کان بنایا ہے، تمہاری آنکھیں بنائی ہے، ہم نے تمہارے دل بنائے ہیں تاکہ تم حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکو۔ ایسا کیوں کیا ہم نے؟ یہ ساری نعمتیں تم پر کیوں دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم دنیا میں جا کر کے میرا شکر بجا لاؤ۔ شکر بہت بڑی عبادت ہے، اس کو بجا لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے نبی تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، شکر ادا کرنا سیکھو۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا ہے تو اپنے مقصد تخلیق سے دور ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی شکر ادا نہ کریں تو ہم اللہ رب العالمین کی اس حکمت کو ٹھکرا رہے ہیں۔
اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو، زمین پہ رہنے والے، جینے والے، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور ہم نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، جس کا تذکرہ ابھی میں تھوڑی دیر بعد کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ہم نے تم کو جو نعمت عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اس کا ناشکرہ مت بنو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکرہ مت بنو۔ اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اے انسان تم میرا شکر ادا کرو اور تمہارے باپ ماں جس نے تم کو پالا ہے بچپن سے، اس کا بھی شکر ادا کرو، اور جان لو اگر تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، والدین کا شکر ادا نہیں کیا، جس کا تم پر یہ احسان ہے، اگر تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، تم سب کو میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، مطلب تمہارا ہر ایک کا حساب لوں گا، جو نعمت تم کو عطا کی تھی تم نے شکر ادا کیوں نہیں کیا، اس کا حساب لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے مزید شکر گزاری کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اے لوگو اگر تم حقیقت میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ رب العالمین کے عبادت گزار کہتے ہو، تو اللہ رب العالمین ہی کا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ رب العالمین کے لیے شکر ادا کرو، رطب اللسان ہو جاؤ۔ شکر ادا کرنے کے طریقے، اس کے آداب ابھی میں ذکر انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں تمام انسان کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ شکر گزار بندے، اللہ کا شکر بجا لانے والے بندے۔ دوسرے گروہ اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بندہ۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، نبی بھیج کے بتا دیا ہے حق و باطل کون سا ہے، کس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کس کے سامنے جھکنا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے، کب کیا کرنا چاہیے، ہم نے بتا دیا ہے۔ اب بندے دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک بندے وہ ہیں جو میرا شکر گزار بنیں گے تو ان کے لیے جزائے خیر ہے، ان کے لیے عقبہ بہتر ہے، اور جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کریں گے ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کے بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ شکر گزاری میں نے کہا ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے آپ کو شکور سے متصف کر کے، شکر گزار بنا کر کے بندوں کو کہنا چاہا ہے بندے سب سے پہلے میں شکور ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ لیکن بندے کے شکر گزاری اور اللہ کے شکر گزاری میں فرق ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو کہاں شکور کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا کئی بار اپنے آپ کا نام رکھا ہے شکور، انہو شکور، انہو غفور شکور۔ اللہ رب العالمین غفور بھی ہے، شکور بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے شکور کا معنی یہ ہے کہ بندہ عمل تھوڑا کرتا ہے، جتنا عمل کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے آپ کو شکور بنا کر کے ہم اور آپ کو دعوت دیا ہے کہ تم بھی شکر گزار بنو۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین نے نبیوں کی تعریف کی ہے، نبیوں کی تعریف کی ہے، ان نبیوں کی جنہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لایا۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یہ ان لوگوں کے اولاد جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا تھا، ہم سب انہی کے اولاد میں سے ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے۔ اگر نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ سوار نہیں ہوتے تو ہم دنیا میں نہیں آتے۔ اللہ نے ان کو بچایا، انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ اللہ ہم کو خطاب کر رہا ہے ذریۃ من حملنا، اے وہ لوگوں، اے وہ اولاد جو ان لوگوں کی اولاد ہے جن کو ہم نے حضرت نوح کی کشتی پہ سوار کیا تھا۔ سنو
इन्नहु काना अब्दन शकूरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा था, तभी हमने उनको नजात दिया था और उनकी नस्लों से, उनकी कश्ती वालों से पूरी दुनिया में हमने इंसान को फैलाया है। जरा और देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान करते हुए फरमाता है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि व लम यकुन मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा एक उम्मत थे और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले थे और शिर्क से दूर थे, मुशरिक नहीं थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम जो अबुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया के बाप हैं, उन्हीं की नस्ल से तमाम अंबिया है, उनके बारे में अल्लाह कहता है शाकिरन लिअनउमिही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने अबुल अंबिया ऐसे नहीं बनाया, इसलिए बनाया कि अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी नेमतें की थी, उन पर जितनी नेमतें की थी, उनका शुक्र बजा लाने वाले थे। इसलिए हमने इब्राहीम को उम्मतन कानितन बनाया था, तने तन्हा उनको उम्मत करार दिया था। जरा मेरे नबी को देख लीजिए कैसे शुक्रगुजार थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते थे, बिस्तर पे मैं ढूंढती थी कहाँ गए आका, ताजदार मदीना कहाँ चले गए। देखता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदाए सर्व सुजूद हैं, अल्लाह की राह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए अपनी पेशानी मुबारक को जमीन पे चिपकाए हुए हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा लंबा क़याम करते थे, इतनी लंबी लंबी सूरतें पढ़ते थे रात को कि आपके दोनों कदम सूज जाते थे, खोल जाते थे। मैंने कहा ऐ सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके पिछले आपके अगले सारे गुनाहों को बख्श नहीं दिया है, आप फिर उसके बावजूद भी आप इतनी लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं। नबी का जवाब सुनिए मेरे भाइयों, मेरा नबी है, आपका नबी है, जिससे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने वालों जरा कान खोल के सुनो, मोहब्बत से सुनो, तवज्जो से सुनो। मेरे नबी का फरमान क्या था? आयशा को जवाब दिया, अफला अकूनु अबदन शकूरा। आयशा, क्या तुम नहीं चाहती हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर इतने एहसान किया है, क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? मैं लंबा लंबा क़याम करके, लंबी लंबी क़िराअत करके, लंबी लंबी नमाजों के जरिए से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात एहसानात का शुक्र अदा करना चाहता हूं मेरे भाइयों। लिहाजा शुक्र अदा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के तवस्सुल से। आज माह मुहर्रम का महीना है, रोजा इबादत है, लिहाजा जिन लोगों ने रोजा रखा वो खुशनसीब हैं कि उनके एक साल के गुनाह अल्लाह ताला बख्श देगा। ये है शुक्र बजा लाने का तरीका मेरे भाइयों। अब दुनिया के अंदर कोई भी इंसान बगैर फायदे के कुछ भी नहीं करता है। अब हमको बताइए मौलाना, कि शुक्र तो हम अदा करेंगे लेकिन हमको क्या मिलेगा, इसकी फजीलत क्या है? इसकी पहली फजीलत ये है मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर आप पर कोई एहसान किया है, कोई इनाम किया है, कोई नेमत आपको दी है, अगर आप उसका शुक्र बजा लाएंगे तो वो नेमत बरकरार रहेगी, वो नेमत बरकरार रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलम तरा इलल लदीना बदलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। ऐ नबी, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतें नाज़िल फरमाई थी, लेकिन उन लोगों ने नाशुक्री की और नाशुक्री करने की वजह से उन लोगों ने अपनी कौम को जिल्लत व रुसवाई और अजाब के घर में उतार दिया। मतलब अगर वो लोग नाशुक्री नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेमतों को बरकरार रखते, उनको अजाब में मुब्तला नहीं करते, उनकी वो नेमत भी बाकी रहती, वो खुशहाल रहती। दूसरी इसकी फजीलत यह है, अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम एहसान का शुक्र बजा लाता है तो आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर मजीद एहसानात होते रहते हैं, मजीद इनामात हासिल होते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वकज़ालिका फतन्ना बअदहुम बिबअदिन लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सल्लाहु बिअअलम मिनश्शाकिरीन। वाक़या ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम लेके आए तो आपके झंडे तले सबसे पहले गरीब मिस्कीन नातवा लोग आए। तो जब ये इस्लाम लेके आए तो मालदार लोग, अगनिया लोग, सेठ लोग कहने लगे अगर ये दीन बेहतर होता तो सबसे पहले बड़े लोग कबूल करते, ये
غریب لوگوں نے قبول کیا, ناتواں لوگوں نے قبول کیا, لہذا ہم اس دین کو قبول نہیں کرتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین کو انہی کو ملا, ہم کو نہیں ملا؟ یہ کام اگر بہتر ہوتا تو سب سے پہلے ہم جاتے, مطلب یہ کام اچھا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا الیس اللہ باعلم من الشاکرین, اللہ رب العالمین کیا شکر گزار کو نہیں جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو جانتا ہے. جنہوں نے شکر ادا کیا اللہ نے ان کو یہ ہدایت دی, ان پر احسان کیا, ان پر انعام کیا, اور ان کو اسلام کی دولت, اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. لہذا اگر شکر بجا لائیں گے تو آپ کو سب سے بڑی نعمت حاصل ہوگی اور آپ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں آتی رہیں گی. تیسری فضیلت اس کی یہ ہے, اگر کوئی بندہ شکر بجا لاتا ہے تو جس نعمت کی شکر بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے, مزید اضافہ کر دیتا ہے. آپ پیسے والے ہیں, اگر اللہ رب العالمین کی آپ نے اس پیسے کا شکر ادا کیا, اللہ رب العالمین آپ کو اس مال و دولت, ثروت و جائیداد میں مزید برکت دے گا اور بڑھوتری ہوتی جائے گی, آپ دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے. اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے, اس علم کو اگر آپ نے شکر ادا کیا, آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے گا اور بڑھا دے گا اللہ رب العالمین. آپ نے قرآن کریم یاد کی, بڑی ہی اچھی آواز ہے, اگر آپ نے اس کو شکر ادا کیا اللہ رب العالمین آپ کے دل میں قرآن کو پیوست کر دے گا, آپ کو مزید توفیق دے گا, آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اگر اللہ رب العالمین کے آپ نے اپنے صحت کی نعمت کی, آپ نے شکر گزاری کی, تو اللہ رب العالمین آپ کی صحت مندی میں مزید اضافہ فرمائے گا اور آپ کو بیماری سے دور رکھے گا. چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے میرے بھائیوں, اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے, تمہاری شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا ولا یرضى لعباده الکفر, اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا ہے. وَإِن تشکروا یرضه لکم, اور اگر تم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یرضه لکم, اللہ پسند کرتا ہے, لہذا شکر کو پسند کرتا ہے اور شکر گزار بندے کو بھی اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں, پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے شکر گزاری کی کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بڑی مدح سرائی کی ہے. یہ لوگ قابل ستائش اللہ رب العالمین کی ہاں قابل تعریف ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, میرے چھٹے چھٹائے بندے بہت کم ہے, شکر گزار بندے بہت کم ہے. یہ میرے منتخب, میرے چنندہ, میرے پسندیدہ, میرے سلیکٹڈ, میرے پسندیدہ بندے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, میرے وہی کم تعداد کے بندے جو شکر گزار کرتے ہیں. یہ بندے بہت کم ملیں گے دنیا کے اندر, مگر حقیقت میں یہ میرے پیور بندے ہیں, میرے پیور سلیب ہیں, میرے پیور ورشپر ہیں. یہی لوگ میرے محبوب ہیں, میرے چہیتے ہیں, اور ان کے لیے میں دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سوچ رہا ہوں. چھٹی فضیلت یہ ہے, اگر کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازتا ہے, نور عطا فرماتا ہے, اسلامی شریعت کا اسے علم عطا فرماتا ہے, راہ ہدایت پر لاتا ہے. ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا فرمایا, شاکرا لانعمہ, وہ اپنے نعمتوں کا شکر گزار تھے. اللہ نے کہا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, شکر گزاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا اور ان کو راہ راست دکھلائی. لہذا اگر آپ شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بھٹکے ہوئے راہوں سے آپ کو راہ مستقیم پر لا کے کھڑا کرے گا. ساتویں فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں جو ہوا, شکر گزار بندے کو اگر دنیا میں جو کچھ ملا, جس کا تذکرہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہوا, آخرت میں کیا ہوگا ذرا سنیے. جو لوگ شکر گزار ہیں اللہ نے فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, قیامت کے دن ہم کس کو سب سے زیادہ بدلا دیں گے؟ شاکرین کو بدلا دیں گے. اللہ نے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ رب العالمین شکر گزار بندوں کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ قیامت کے دن کی بات ہے, جس دن لوگ اپنے بھائی سے بھاگیں گے, اپنی ماں سے بھاگیں گے, بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی, بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی, شوہر اپنے بیٹے سے بھاگے گا, ہر ایک میں نفسی کا عالم ہوگا. اس دن کے بارے میں اللہ نے کہا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, شکر گزار بندوں کو ہم بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. آٹھویں فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا ہے, اس کو مصیبت میں نہیں پھنساتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ
इन शकरतुम व आमनतुम वमा कान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे, ईमान लाते रहोगे और शुक्र बजा लाते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अजाब के बारे में नहीं सोचता है, तुमको अजाब नहीं देगा। 8वीं फजलत ये है, अगर अजाब आ भी गया और बंदा शुक्रगुजार हो गया तो अल्लाह ताला उसके अजाब को टाल देता है, उसके अजाब को दूर कर देता है। जरा देखिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में, लूत के कौम के बारे में आपको मालूम है ये गलत काम करते थे, दुनिया की सबसे गंदी आदत इनके पास थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुस्से से नाराज होकर के इनके बारे में क्या कहा, क्या ये फलम्मा जा अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजरतन मिन सिज्जिल मंदूद। इन लोगों जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ गया तो अल्लाह ने कहा कि इनका हमने ज़ेरो ज़बर कर दिया, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया और इन पर हमने तह पत्थर बरसा करके इनको निस्तनाबूद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं के बारे में फरमाया इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन इल्ला आला लूत, हमने लूत की कौम पर पत्थर बरसाया लेकिन लूत के घर वालों को हमने महफूज कर लिया। निअमतम मिन इंद नज्जैनाहुम बिसहर, हमने लूत की कौम को सुबह सवेरे नजात दी। फिर अल्लाह ने कहा निअमतम मिन इंदिना, और लूत के घर वालों को बचाना ये मेरे तरफ से नेमत थी। कदालिक नजज़ी मन शकर, इसी तरह से जो शुक्र बजा लाता है हम उसको दुनिया में इस तरह से बदला देते हैं, यानी हम उसको अजाब से नजात देते हैं, फितने से नजात देते हैं मेरे भाइयों। लेकिन शैतान हमारा अदली दुश्मन है मेरे भाइयों, हम में से हर एक के पीछे शैतान लगा हुआ है। शैतान चाहता है, चूंकि ये शुक्रगुजारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी इबादत है, लिहाजा शैतान चाहता है कि बंदे अल्लाह का शुक्रगुजार ना बने, इसलिए शैतान हमेशा आपको वसवसा देगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान की इस घिनौनी हरकत का तज़किरा फरमाया और कहा, शैतान ने कहा था सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, तूने मुझको धुतकार दिया, मैं वादा करता हूं तेरे बंदे के सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, नतीजा क्या निकलेगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, नतीजा ये होगा कि सबको मैं बहका दूंगा और तुम अपने बंदों में से बहुत ही कम लोगों को पाओगे जो तुम्हारा शुक्र अदा करेगा। हम शैतान की जमात में शामिल होना नहीं चाहते हैं, हम वादा करें कि यकीनन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम को शाकिरीन के जुमरे में शुमार फरमा और उनके जुमरे में दाखिल फरमा। ए अल्लाह, तो हमें शैतान की जमात से दूर फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। सवाल ये है मेरे भाइयों, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र कैसे अदा करें, क्या तरीक़े हैं, किस अंदाज में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। सबसे पहला तरीक़ा नंबर 1 कि जो नियामत आपको हासिल है उस नियामत की निस्बत अल्लाह की तरफ से करें कि ये जो मुझे नियामत मिली है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, सिर्फ और सिर्फ मेरे रब ने दिया है, खालिक़े कायनात की नियामत है, मालिक अर्दो समा की नियामत है, ना मेरे अकल की कमाई है, ना मेरी मेहनत की कमाई है, ना मेरे इल्म का नतीजा है, ना मेरे तकोदो का नतीजा है, ना मेरे किसी आका ने दिया है, ना किसी सज्जादा नशीन ने दिया है, ना किसी पीरानी पीर, ना दस्तगीर की फजीलत है, ये मेरे रब की फजीलत है। नंबर 1 नियामत को अल्लाह की तरफ मंसूब करना। जरा देखिए एक सहाबी ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग हुदैबिया के मकाम पे थे। सुलह हुदैबिया का वाक़या है। फजर के बाद उस रात बारिश हुई थी। फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान खड़े हुए और कहने लगे कि बारिश जो हुई है ना, बारिश के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा तुमको मालूम? कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, हमको कैसे मालूम होगा अल्लाह ने क्या कहा है? तो आपने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, बारिश के बाद मेरे बंदों के 2 किस्म हो गए। एक बंदे वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाए और कहे मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, आज की रात बारिश हुई है मेरे रब की फजीलत से, मेरे रब की नेमत से। ये बारिश जो हुई है मेरे रब की तरफ से आई है, ना तो किसी सितारे ने दिया है, ना तो किसी आसमान ने दिया है, ना तो किसी सूरज ने दिया है, ना किसी वली ने दिया है, ना किसी पीर ने दिया है। ये बारिश मेरे रब की फजीलत है,
ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے ایسا کہا وہ مومن ہے, ایسا کہا تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں. دوسرا گروپ, کچھ لوگوں نے کہا مترنا بے نو ایک قدا, آج کی رات بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے, فلاں ستارے کے ڈوبنے کی وجہ سے, فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کی ہے میرے بھائیوں. لہذا اس حدیث سے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی نعمت آپ کو ملے وہ اللہ کی طرف منسوب کریں, اپنی طرف منسوب نہ کریں. اس کی اور ایک دلیل, وقت ختم ہونے جا رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے, دلیلیں بہت ساری باتیں بتا رہی تھی لیکن وقت بہت کم ہے. اب آئیے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا ہے, جس نے آپ پر انعام کیا ہے, وہ ہمارا خالق کائنات مالک ارض و سما, اس سے محبت کرنا. اس لیے کہ اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے فطری طور پر اس سے اس کی محبت ہو جاتی ہے. لہذا اللہ رب العالمین سے محبت کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ, تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرو اس لیے کہ وہی اللہ رب العالمین تم کو ساری نعمت عطا فرماتا ہے. لہذا اللہ سے محبت کرنا. نمبر 3, شکر گزاری کا طریقہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا لینا, متواضع ہو جانا, خاکساری اختیار کرنا. اے اللہ تو نے مجھ پر اتنی ساری رحمتیں کی ہیں, اتنی ساری نعمتیں کی ہیں, میں تمہارا کیا صلاح دوں, میں کیسے شکر گزار بن سکوں. اللہ کے سامنے جھک جانا اور ایمان لانا, دل سے اقرار کرنا, ایمان لانا کہ پروردگار تو میرا رب ہے, تیرے علاوہ کوئی میرا رب نہیں ہے, میرا معبود نہیں ہے. نمبر 4, یہ شکر گزاری کا طریقہ کہ زبان سے آپ اس کو بیان کریں. اللہ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے, لیکن یہاں ایک نقطہ ہے, جب آپ بیان کریں تو فخر کے انداز میں بیان نہ کریں, کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے بیان نہ کریں, بلکہ اللہ رب العالمین کی نعمت کو بیان کریں. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو آپ خوب بیان کریں, اپنی زبان سے بیان کریں اور اللہ کے سامنے اقرار کریں, لوگوں کے سامنے اقرار کریں. مسئلہ یہ ہے آج کل بہت سارے لوگ, ان کے پاس اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کنجوسی کا اظہار کرتا ہے, کہتا ہے نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسکین اور فقیر وہی آدمی ہے, حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. نمبر 6 شکر گزاری کا طریقہ, اللہ رب العالمین نے آپ کو جو بھی نعمت دیا ہے اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لائیں. اب ذرا آئیے اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں. نمبر 1, اللہ رب العالمین نے آپ کو مال کی نعمت دی ہے. مال کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں خرچ کیجئے, مساجد میں خرچ کیجئے, اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے. اس کو شراب نوشی میں, اس کو لفنگا بازی میں, اس کو ٹور میں, اس کو بیجا اسراف میں خرچ مت کیجئے. یہ اللہ پوچھے گا مال کے بارے میں. وقت بہت کم ہے, مال کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ, مال کہاں سے لائے, ان پٹ کہاں سے ہوا, آؤٹ پٹ کہاں سے ہوا, کہاں سے آیا, کہاں سے گیا. اور یہاں کی سیڑھی تو آپ کو گھوس کھا کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے, لیکن اللہ کے یہاں کا جواب دو گے. لہذا مال کا شکر ادا کریں. اللہ رب العالمین نے جن کو مال دیا ہے اور شکر ادا کیا ہے یا کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے مال میں مزید برکت عطا فرمائے. نمبر 2, اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائیے. نمازیں پڑھیے, عبادتیں کیجیے, بندگیاں کیجیے, ذکر اذکار کیجیے, مساجد پہ جائیے, مدرسوں پہ جائیے, بے سہاروں کا سہارا بنیے. یہ اللہ کی اطاعت ہے. صحت دی ہے, جب بوڑھے ہو جائیں گے, جب کمزور ہو جائیں گے تو پھر آپ کی صحت کام نہیں کرے گی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو جاہ و منصب دیا ہے, آپ شہر پہ نکلتے ہیں سب لوگ تھرا جاتے ہیں, لہذا اس جاہ کا صحیح استعمال کیجیے. اللہ کی اطاعت میں اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہیں دے گا, اللہ کے بندوں کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. ایسے آپ کیجیے. آپ کو اللہ رب العالمین نے حسن دیا ہے, حسن جمال عطا فرمایا ہے, اس حسن کو غلط کام میں استعمال مت کیجیے. اور پردے نہ, عورتیں اپنے چہرہ کھول کر کے اپنے حسن کا مظاہرہ نہ کریں, بلکہ اس کو اللہ کی اطاعت میں لائیے. اطاعت یہ ہے کہ آپ جب آئینہ دیکھیں تو بار آپ اللہ سے کہیں اللہ تو نے میرے چہرہ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے, اللہ لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا لاکھ حمد ہے, تیری تعریف ہے. اللہ نے تو نے مجھ کو کتنا اچھا بنایا ہے, اس کا فخر مباحات نہ کرے میرے بھائیوں. اسی طرح سے
اللہ رب العالمین نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو قلم کی صلاحیت دیا ہے، اس قلم کی صلاحیت سے دین کا کام کریں، اطاعت کا کام کریں میرے بھائیوں۔ یہ شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو سجدہ شکر ادا کریں، سجدہ پہ گر جائیں۔ سجدہ شکر کے لیے نہ وضو ہے، نہ قبلہ ہے، نہ تکبیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک سجدہ ہے، وہ ایک سجدہ ہے، ایک سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے نکاح ہوا ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے، ولیمہ کریں۔ ولیمہ شکر ہے میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، عقیقہ کریں، عقیقہ شکر ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالے، یہ شکر ہے میرے بھائیوں۔ آج محرم کا مہینہ ہے، شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں میرے بھائیوں۔ گیا بہرحال آج 10ویں تاریخ ہے، اس نے رکھا، اگر نہیں رکھا تو انشاءاللہ ہم عزم کریں گے کہ آئندہ سال ضرور رکھیں گے میرے بھائیوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مختصر انداز میں کہ ہم کیا کریں کہ ہم کو شکر گزاری آئے۔ ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں مگر میرا دل نرم ہوتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بہت اہم نقطہ ہے میرے بھائیوں، 2-3 نقطے بات کر کے میں ختم کروں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ کو شکر گزاری نہیں آتی ہے تو کیسے آئے گی؟ اس کا فارمولہ یہ ہے میرے بھائیوں۔ پہلا فارمولہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گنائیے، بیٹھ جائیے طرح طرح گھر پہ۔ اللہ نے مجھ کو کیا دیا؟ گھر دیا، بیوی دی، مال دیا، اے سی لگائی، گاڑی بھی ہے، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے بیٹے سب پڑھ رہے ہیں، پیسے کو کوئی کمی نہیں ہے، گھر ہے، سکون ہے، ماحول ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ نعمت کو یاد کرو گے تو تم کو شکر کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ نمبر دو شکر گزاری کیسے پیدا ہو؟ جب آپ باہر نکلے یا گھر میں بیٹھے رہیں، آپ سے نیچے طبقے کے لوگوں کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا انظروا الى من اسفل منکم ولا تنظروا الى من فوقکم، تم لوگ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، علم سے آپ سے کم، پیسے میں آپ سے کم، حسن جمال میں آپ سے کم، آپ سے کہیں زیادہ فیسلٹی کم ہے، کوچے میں رہ رہا ہے، ڈربے میں رہ رہا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے عالیشان گھر عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ راستے پہ پتھروں پہ بغیر چپل کے چل رہے ہوتے ہیں، آپ فور گزر میں چل رہے ہوتے ہیں، اسی میں اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ کو تو نے فور گزر دی ہے۔ میرا بھائی ہی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے جو سڑک کے کنارے وہ گندگیاں چنتا ہے اور اپنے پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان نیچے لوگوں کو دیکھیں، اوپر مت دیکھیں، اوپر دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی یہ نعمت آپ شکر بجا نہیں لا پائیں گے۔ نمبر 3، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کا حساب ایک دن ہوگا، اس کا حساب ایک دن ہوگا۔ یہ تیسرا نقطہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو شکر گزار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آخری طریقہ یہ ہے اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ تم مجھے شکر گزار بندہ بنا۔ سلیمان نے کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ سلیمان نبی ہم نہیں، ہم تو آپ گنہگار ہیں۔ سلیمان نبی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ تو نے مجھ پر جتنے انعامات کیے ہیں اللہ تو اس کا شکر بجا لانے کی توفیق مجھے عطا فرما۔ نبی کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی کیا کہتے تھے؟ اللہم اجعلنی شکارا لک ولک ذکارا، اللہ تو مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا، ذکر کرنے والا بنا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ معاذ سے کہا تھا، معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے واسطے، میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں بیٹا۔ کیا وصیت؟ کہا کہ اے معاذ تم ہر نماز کے پیچھے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے میری مدد فرما تیری ذکر کرنے میں اور تیرا شکر ادا کرنے میں۔ آپ خود پڑھتے تھے اور وصیت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کو شکر گزار بندہ بنا، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔